اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتواں پارہ سورہ المائدہ، ساتواں پارہ سورہ المائدہ جو ہے اس کا 14واں رکوع ہے۔ ساتواں پارہ جو ہے اس کا یہ چوتھا رکوع ہے، اور سورہ المائدہ جو ہے اس کی آیت نمبر 106 ہے۔ 105 تک آیات ہم نے پہلے پڑھ لی تھی، آج آیت نمبر 106 ہے۔ یہ جو سورہ المائدہ میں پہلے تو اللہ تعالیٰ نے توحید اور اس کے برعکس شرک کی تردید، اس کے احکام تفصیل سے بیان کیے۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے جو اللہ کے ساتھ شرک کی صورت میں مختلف جانور حرام کر رکھے تو ان کا تذکرہ کیا۔ پھر یہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد لوگوں یہ بات سمجھائی کہ دیکھو آپ کا کام ہے سمجھانا، آپ کے سمجھانے کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی حق نہیں مانتا تو زبردستی تو کسی کو منوانا نہیں نہ ہوتا۔ یہ نہ ہو اس کو سمجھاتے سمجھاتے آپ اپنے بھی دین کے معاملات متاثر کر بیٹھے، اس حد تک آپ نے نہیں جانا کہ آپ کے اپنے معاملات متاثر ہو جائیں۔ آج جو آیات ہیں ان آیات میں اس بات کا بیان ہے کہ اگر آپ سفر میں ہیں اور موت کے آثار نظر آنے لگیں تو آپ کے پاس کوئی قیمتی سامان ہو، اثاثہ ہو، تو آپ 2 آدمی گواہ بنا لیں جو آپ کو آپ کا سامان جو ہے وہ آپ کے ورثاء تک پہنچا دیں، اور وہ سامان جب ورثاء تک لائیں گے، اگر ان ورثاء کو کوئی شک ہو کہ سامان جو تھا اس میں کوئی معاملات میں گڑبڑ ہوئی ہے تو پھر وہ ورثاء نماز کے بعد ان کو جو ہے جن کے سامان جن کی سپرداری میں دیا گیا ان سے قسم لیں گے، بھئی ہم نے پورا سامان پہنچایا، ہم نے کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کی، اور اگر اس کے باوجود ان کی خیانت ظاہر ہو جائے کہ یہ انہوں نے اگرچہ قسم بھی دے دی ہے لیکن ان کے معاملات میں خیانت معلوم ہوتی ہے، تو پھر میت کے ورثاء میں سے 2 آدمی وہ قسم اٹھائیں گے اور کہیں گے کہ ان کی گواہی اور قسم جو ہے وہ اس کی بجائے ہماری قسم جو ہے وہ زیادہ حق رکھتی ہے، ہم یہ اس بات میں یقین اور وثوق پر ہیں کہ اس معاملے میں خیانت واقع ہوئی ہے۔ اور اس طرح وہ لوگ جو اس پہ گواہ بنائے گئے ہوں گے ان کی گواہی رد کر دی جائے گی۔ یہ معاملہ شرع میں رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ سفر میں بنائے گئے وہ گواہ جو ہیں وہ خیانت سے اعراض کریں گے، کیونکہ انہیں پھر خطرہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی ایسی گڑبڑ کی تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ان کی دیانت داری پر حرف آئے گا، آئندہ ان کی بات مانی نہیں جائے۔ اس آیات کا ایک پس منظر بھی اصل میں ہے، ہوا یہ تھا بنو سہم قبیلہ تھا، ان کا ایک آدمی سفر کے اندر تھا، اور مکے کے 2 آدمی عدی بن تمیم داری اور بدا جو ہے یہ 2 آدمی تھے، یہ بھی جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ سفر کے اندر تھے۔ ایک تمیم داری رضی اللہ عنہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور دوسرا جو ہے وہ آدمی جو تھا وہ عدی بن بدا تھا۔ یہ 2 آدمی دونوں عیسائی تھے اس وقت۔ اب وہ بنو سہم قبیلے کا جو بندہ تھا نا، اس کی موت کے آثار آئے تو اس نے نا ان دونوں کو گواہ بنایا اور نے کہا کہ یہ میرا کچھ سامان ہے، تم میرے علاقے کے لوگ ہو، تم ایسے کرنا کہ یہ میرا سامان پہنچا دینا۔ ہوا یہ کہ انہوں نے نا سامان لائے تو اس میں سے چاندی کا ایک پیالہ غائب کر دیا، باقی سامان دے دیا۔ گھر والوں کو شک ہوا کہ بھی انہوں نے نا کچھ سامان میں گڑبڑ کی ہے۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ ہمیں سامان میں کمی لگ رہی ہے، کوئی گڑبڑ ہوئی ہے۔ انہوں نے قسمیں اٹھا دی، عدی بن حاتم نے بھی، تمیم داری نے بھی، اور عدی بن بدا نے بھی۔ مسلمان نہیں تھے، عیسائی تھے اس وقت۔ خیر معاملہ رفع دفع ہو گیا، قسمیں دے دی انہوں نے۔ اب اتفاق ایسا ہوا کہ مکے کے بازار کے اندر چاندی کا وہ پیالہ جو تھا نا وہ فار سیل پڑا ہوا تھا، بک رہا تھا۔ وہ جو ہے بنو سام قبیلے کا جو ان کے رشتہ داروں نے وہ پیالہ پہچان لیا کہ یہ پیالہ تو ہمارا ہے، اور ہمارا جو آدمی فوت ہوا ہے یہ تو اس کے پاس تھا، یہ یہاں کیسے آ گیا؟ اچھا انہوں نے نا اس دکاندار سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ پیالہ کدھر سے آیا بھائی؟ اس نے بتا دیا۔
انہوں نے کہا یہ تو مجھے عدی بن حاتم، یہ تمیم داری نے اور عدی بن بداج ہوتا ہے، انہوں نے بیچا مجھے۔ اب معاملہ کھل گیا کہ اس کا مطلب ہے پہلے انہوں نے جو خیانت کی ہے، اوپر سے جھوٹ بولا ہے اور قسمیں بھی غلط دی ہیں، تو پھر وہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ احکام نازل کر دیے کہ اگر ایسے کے جو گواہ بنائے گئے ہوں ان کے معاملے میں کوئی کمزوری خیانت نظر آئے تو ورثاء کی قسموں پر ان لوگوں کی گواہی جو ہے وہ رد کر دی جائے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، اے ایمان والو، شہادت بینکم، تمہاری آپس کی گواہی، کب؟ اذا حضر احدکم الموت، جس وقت تم میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آ جائے۔ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اس وقت تمہاری آپس کی جو گواہی ہے، حین الوصیت، وصیت کے وقت، یعنی جو اب انہوں نے وصیت کرتے وقت جو گواہ بنائے ہیں وہ گواہی جو ہے وہ گواہی کیا ہوگی؟ اثنان، دو بندے ہوں، دو بندے ہوں گے، ذوا عدل منکم، تم میں سے انصاف والے، یعنی تم میں سے دو عادل بندے، انصاف والے بندے جو ہیں وصیت کے موقع پر تم گواہ بنا لو۔ او آخران من غیرکم، اب وصیت جب تم نے کرنی ہے، موت کا وقت ہے، دو گواہ ہونے چاہیے تاکہ پتہ ہو کہ تم نے کیا کہا ہے۔ یا تو بندہ اپنی گواہ وصیت لکھ کے دیجیے نا، لے کے رکھی ہو، جیسے نبی علیہ السلام نے، قرآن اللہ نے کہا نا کہ جو ہے تم میں سے جو ہے کوئی بھی آدمی جو ہے اگر اس کی موت کا وقت آئے تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، کہ اگر تمہاری موت کا وقت آ جائے وصیت جو ہے وہ لکھی ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں اس کے پاس کوئی مال ہو اور وہ اس مال کے معاملے کے اندر وصیت کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو 2 دن بھی ایسے گزر جائیں کہ اس نے وصیت نہ کی۔ اس کو چاہیے کہ جو ہے وہ فوری طور پہ اس میں وصیت کرے تاکہ ایسا نہ ہو کہ موت کا ٹائم آ جائے اور وہ وصیت کرنے سے محروم رہ جائے۔ تو فرمایا کہ یا تو اپنے میں سے 2 بندے وصیت کے وقت عادل بندے مقرر کر لو، او آخران من غیرکم، یا دوسرے 2 آدمی اپنوں کے علاوہ سے، من غیرکم جو اپنے نہیں ہیں، بگانے ہیں، اپنوں سے علاوہ کوئی آدمی ہے، ان کو گواہ بنا لو۔ کب؟ ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم چلو زمین میں، یعنی اگر تم مسافر ہو، سفر کے اندر ہو، زمین میں تم ہو سفر پر اور تمہیں اپنے بندے میسر نہیں تو پھر اپنوں کے علاوہ غیر میں سے کسی کو 2 بندوں کو گواہ بنا لو۔ اللہ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةُ الْمَوْتِ، پس تم پہنچ جائے تم کو موت کی مصیبت، تو اب وہ 2 گواہ جو بنائے ہیں، تَحْبِسُونَهُمَا، تم روک لو ان دونوں کو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، وہ دونوں قسمیں اٹھائیں اللہ تعالیٰ کی، ان ارتبتم، کب قسمیں اٹھانی ہیں؟ اگر تمہیں شبہ ہے، اگر تمہیں شک ہے کہ انہوں نے وصیت کے معاملے میں کوئی ڈنڈی مار دی ہے، کوئی معاملے میں گڑبڑ کر دی ہے، انہوں نے کوئی چیز درمیان سے اڑا دی ہے، ان ارتبتم، کہ تو اگر تمہیں شک ہو تو پھر تم کیا کرو، نماز کے بعد انہیں بلاؤ اور اسے قسمیں لو، لا نشتری بہ ثمنا، اور وہ قسمیں اٹھاتے ہوئے یہ بات کہیں کہ ہم اس کے بدلے میں کوئی سے قیمت نہیں خرید رہے، ہم جو ہے اللہ کو حاضر گواہ، اللہ گواہ بنا کر قسمیں اٹھا رہے ہیں، ہم اس سے کوئی مفاد قسموں سے غلط نہیں اٹھا۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ یہ بندے جو گواہی دیں قریبی بھی کیوں نہ ہو، میں اگر تمہیں شک ہے تم انہیں قسمیں لو۔ اور یہ بات ایک تو یہ کہیں کہ ہم جھوٹی قسمیں نہیں اٹھائیں گے، یعنی لا نشتری بہ ثمنا، ہم اس کے عوض کسی قسم کی کوئی چیز وہ قیمت نہیں کمائیں گے، ولا نکتم شہادتا، اور شہادت اللہ، اور جو اس بات وصیت کے وقت جس بات پہ ہمیں گواہ بنایا گیا تھا، ولا نکتم، اور نہیں ہم چھپائیں گے، شہادت اللہ، اللہ کی گواہی کو، ٹھیک ہے جی،
اگر ہم ایسا کریں کہ ہم جو گواہی تھی اس کے عوض کو دنیا کا مال کمائیں یا ہم اللہ کی گواہی کو چھپائیں گے، انا بے شک ہم اذن اس وقت لمین العاثمین ضرور ہم گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ میں اب وہ قسمیں دے دی چونکہ شک شبہ تھا، معاملہ کلیئر ہو گیا۔ لیکن اگر معاملے کو پرکھنے کے بعد پتا چلا کہ معاملہ تو گڑبڑ ہے، مایا فَإِنْ أُثِرَ اگر اطلاع مل جائے اعلی اس بات پر کہ انہم استحقا اسمان کے وہ دونوں حقدار بنے ہیں گناہ کے، یعنی وہ دونوں مرتکب ہوئے ہیں گناہ کے، فآخران تو پھر ان دو کی جگہ فآخران پس دو آدمی دوسرے، یقومان وہ کھڑے ہوں گے، مقامہما ان دونوں کی جگہ پر۔ یہ جو وصیت کے موقع پہ گواہ عادل بنایا تھا نا، اب ان کی گواہی شک شبے والی تھی، ان کی گواہی میں شک آ گیا مزید، تو اب اس کے بعد دو بندے اور گواہی دیں گے۔ من الذین استحق علیہم الاولیان مایا کہ تو ان دونوں کی جگہ کھڑے ہوں گے ان میں سے جن کے خلاف گناہ کا ارتکاب ہوا، اللہ استحقا یعنی ارتکاب ہوا، علیہم ان کے خلاف، الاولیان تو اب جن کا حق تھا نا یعنی جو ورثاء ہیں ان کے دو بندے کھڑے ہوں گے، فیقسمان باللہ پس وہ دونوں قسمیں دیں گے اور قسم اٹھا کے کیا کہیں گے، لشہادتنا یقیناً ہماری گواہی، احق وہ زیادہ حق رکھتی ہے، من شہادتہما ان دونوں کی گواہی سے، وما اعتدینا اور نہیں ہم زیادتی کریں گے، ہماری گواہی زیادہ حق رکھتی ہے، ہم زیادتی کیونکہ ان کی گواہی میں ہمیں گڑبڑ ہے، ان کی گواہی میں خیانت کا عنصر پایا جاتا ہے۔ اگر ہم ایسا کریں کہ ہم ان کے خلاف گواہی دیں اور زیادتی کا ارتکاب کر جائیں، انا بے شک ہم اذن اس وقت لمین الظالمین یقین ہم اس وقت ظالم سے، یعنی اگر ہم نہ حق ان کے خلاف گواہی دیں گے تو صرف ان کی عزت پہ حرف آئے گا نا، تو پھر ہم اس ایسی صورت کے اندر ہم ظالم لوگوں میں سے ہوں۔ میں اب ان ورثاء کی گواہی موقع کے گواہوں کے خلاف کیوں لی جا رہی ہے، مایا ذالک ادنا یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ این یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا کہ وہ لائیں گے گواہی کو اس کے طریقے پر، یعنی جب انہیں یہ خطرہ ہوگا کہ اگر ہم نے گڑبڑ کی، اگر ہم نے غلط بیانی کی، اگر معاملے میں خیانت کی، ہماری گواہی رد کر دی جائے گی، ہماری گواہی جو ہے وہ کل عدم ہو جائے گی، تو اس طرح ان کی بے عزتی بھی ہوگی اور عدالت میں حرف بھی آئے گا، تو مایا پھر جو وہ ڈریں گے اس بات سے، تو مایا ذالک ادنا یہ زیادہ قریب ہے، ان یاتوا بالشہادہ کہ وہ لائیں گے گواہی کو، علی وجہہا اس کے طریقے پر، یہ صحیح طریقہ ہے، اور یخافو یا وہ ڈریں گے، ان ترد ایمان کہ رد کر دی جائیں گی قسمیں، بعد ایمانہم ان کی قسموں کے بعد، یعنی اگر انہوں نے ایسا کیا تو پھر ورثاء قسموں کے بعد ہماری قسموں کو کوئی اعتبار نہیں رہ جائے گا۔ واتقوا اللہ اور تم اللہ سے ڈر جاؤ، واسمعوا اور تم سنو، یعنی واللہ لا یہدی القوم الفاسقین یقیناً اللہ اور اللہ تعالی نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے جی، میں یہاں تک۔ اب آگے جو ہے قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ سارے نبیوں رسولوں کو جمع کرے گا نا، تو اللہ تعالیٰ پھر سارے نبیوں سے پوچھے گا کہ یہ بتاؤ تمہیں تو قوموں نے جواب کیا دیا، ابدان لوگ انکار کریں گے، اللہ لوگوں سے بھی پوچھے گا، ٹھیک ہے، تو پھر جب جو ہے لوگوں سے پوچھے گا تو لوگ جو ہے وہ کہیں گے ہمیں تو کسی نے پہنچایا ہی نہیں، تو نبی کہیں گے یا اللہ ہم نے سارا پہنچا دیا تھا، تو اللہ کہے گا تمہارا گواہ کون ہے، تو وہ کہیں گے یا اللہ ہمارے گواہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے امت ہی ہیں، جیسے اللہ نے سورۃ البقرہ میں یہ تفصیل بیان کی کہ جو ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ہم نے تم کو بہترین امت بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ تم لوگوں پہ گواہی دو،
ٹھیک ہے، نبیوں کے حق میں تم نے گواہی دینے کی اللہ سے پہنچا دیا۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر پھر کیا ہوں گے؟ گواہ ہوں۔ مایا یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اکٹھا کرے گا اللہ تعالی رسولوں کو، سارے اپنے رسولوں کو جمع، فیقول، اللہ فرمائے گا ماذا اجبتم، کیا تم کو جواب دیا گیا۔ اللہ کو الگ پتہ ہے کہ میرے بندے گئے، میرے بندوں سے سلوک کیا ہوا، میرے بندوں نے مجھے زندگی کیسی گزاری، کس نے مانا، اللہ کو سارا پتہ، لیکن اللہ تعالیٰ کا اس طرح جمع کر کے سوال کرنا اصل میں ان کے امتیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا مقصود ہے، ان کے امتیوں کو جو ہے وہ اس معاملے کے اندر جو ہے وہ شرمندہ کرنا جو مطلوب ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے نبی اللہ قرآن دوسرے مقام پہ کہا، اس کو ایک مثال سے آپ سمجھ لیں۔ آپ دیکھو نا کہ جس بچی کو ظلمن زندہ زمین میں گاڑ دیا گیا، اللہ کو نہیں پتا کہ یہ بیچاری مظلوم مری ہے، اس بیچارے قصور کو نہیں، پیدا ہوئی تو یہ لوگ آر سمجھتے، لوگ میں کیا کہیں گے اس کی بیٹی ہے، ہیں تو اس نے اپنی وجہ، لوگوں نے اپنی جھوٹی ناک کی خاطر زندہ بچی مار ڈالی۔ تو اللہ میں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ دفن کی گئی بچی، اس سے سوال کیا جائے، اس کا مقصد وہ زندہ دفن کرنے والے کی تذلیل اور اس کو جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ مقصود ہے، جس نے یہ ظلم کیا ہوگا تاکہ اس کا ظلم جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پورا نمایاں ہو جائے۔ اس طرح یہ لوگ جنہوں نے نبیوں کو جھٹلایا، ان کا جرم واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ رسولوں سے پوچھے گا، یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا رسولوں کو، فیقول، پس وہ فرمائے گا ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ قالوا، وہ کہیں گے لا علم لنا، یا اللہ ہمیں تو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، انک لا علم، ہمارے تو کوئی علم نہیں ہے، انک انت علام الغیوب، تو ہی بہت زیادہ غیب کو جاننے والا ہے۔ حالانکہ یہاں بظاہر ایک بڑی عجیب بات ہے کہ نبیوں کو پتا تو تھا کہ معاملہ ہوا، لیکن یا اللہ ہم نے تو دعوت دے کے آگے، اس کے بعد انہوں نے مانا کہ نہیں مانا، یہ انہوں نے پھر جنہیں مانا دل سے مانا کہ ظاہر مانا، یا یہ کس حالت میں رہے، ان کا معاملہ کیا بنا، اللہ یہ معاملہ تو سارے زیادہ جانتا ہے۔ اس بنا پر جو ہے یہ نبیوں کہنا اس معنی کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے، تو مایا جو ہے وہ کہیں گے لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، انک انت علام الغیوب، اللہ تو ہی جو بہت زیادہ غیب کو جاننے والا ہے۔ ایک بار پھر ترجمہ دعا مایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، شہادت بینکم، تمہاری آپس کی گواہی، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے، حین الوصیتی، وصیت کے وقت، اثنان ذوا عدل منکم، دو آدمی ہوں گے تم میں سے عادل آدمی، او آخران من غیرکم، یا دوسرے دو آدمی ہوں گے تمہارے آدمیوں کے علاوہ سے، ان تم ضربتم فی الارض، اگر تم جو ہے وہ زمین میں مسافر ہو، جب تم سفر کی حالت میں ہو تو پھر دوسرے دو آدمی بھی گواہ بنا سکتے ہو، فَأَصَابَتْكُم مُّصِیبَۃُ الْمَوْتِ، اور پہنچ جائے تم کو موت کی مصیبت، مَا تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ، تم روکو گے ان دونوں کو نماز کے بعد، فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، وہ دونوں قسمیں اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ کی، لیکن یہ قسمیں کب لینی ہیں ان سے؟ ان ارتبتم، اگر تمہیں شبہ ہو، تم شک میں پڑ جاؤ کہ معاملے میں خرابی ہوئی، اور وہ قسمیں اٹھاتے ہوئے کہیں گے لا نشتری به ثمنا، ہم نہیں خریدتے اس کے بدلے میں کوئی قیمت، ولو کان ذا قربا، اگرچہ وہ رشوہ گواہی دینے والے قریبی رشتہ دار بھی کیوں نہ، اور ساتھ یہ کہیں گے ولا نکتم شہادت اللہ، ہم اس میں سے گواہی میں سے کوئی چیز چھپائیں گے بھی نہیں، اگر ہم نے ایسا کیا انا اذا لمن الضالین لمن الآثمین، تو یقیناً اس وقت ہم گناہگار لوگوں میں سے ہوں، فَإِنْ أُثِرَ، اگر اطلاع مل جائے، عَلَىٰ أَنَّهُمَا، اس بات پر کہ وہ دونوں استحقا، وہ مرتکب ہوئے ہیں دونوں، اثمن گناہ، فآخران یقومان، تو کھڑے ہوں گے دوسرے دو آدمی، مقامہما، ان دونوں کی جگہ پر، من الذین، اور وہ دوسرے دو آدمی ان لوگوں میں سے ہوں گے، استحق علیہم، جن کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے ارتکاب کیا،
اولا یان دو پیر آدمی فیقسمان باللہ، ٹھیک ہے جی، جو ہے وہ دونوں قسمیں اٹھائیں گے اللہ کی، لشہادتنا، وہ کہیں گے ہماری گواہی احق، زیادہ حق رکھتی ہے، من شہادتہ ما، ان دونوں کی گواہی سے، وما اعتدینا، اور نہیں ہم کوئی زیادتی کر رہے ہیں، اگر ہم نے ایسا کیا انا اذا لمن الظالمین، تو یقین اس وقت ہم ظالموں میں سے ہوں۔ ذالک ادنا، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے، ان یاتوا بالشہادۃ لا وجہا، کہ وہ لائیں گے اپنی گواہی کو اس کے طریقے پر، او یخافوا، یا وہ ڈریں گے، ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کہ ان کی یا قریبی رشتہ دار جو ان کی قسموں کے بعد ان کی قسمیں رد کر دی جائیں گی۔ میں اب قسمیں دینے کا معاملہ ہے تو یاد رکھنا، واتقوا اللہ، اللہ ڈر جاؤ، واسمعوا، ان یہ باتوں کو توجہ سے سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ تعالیٰ جمع کرے گا رسولوں کو، فیقول، اللہ فضل فرمائے گا، ماذا اجیبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا، قالوا، وہ کہیں گے، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی ہے بہت زیادہ غیب کو جاننے والا۔ سبحان ہم دیکھ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔